أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق اللہ العظیم. ولیمحص، اور تاکہ علیحدہ کر دے اللہ الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ویمحق، اور ختم کر دے یا مٹا دے الکافرین، کافروں کو. ام حسبتم، کیا تم نے گمان کیا، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین، اور حالانکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم الصابرین، اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کنتم، تم تھے، تمنون الموت، موت کی تمنا کرتے، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملو، فقد، پس تحقیق، رأیتموہ، تم اس کو دیکھو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے تھے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 141 سے 143 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے فرمایا کہ تم سود مت کھاؤ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو ان کی مختلف صفات بیان کی ہیں، ان کو متقین کہا گیا ہے. تو انہی کے بارے میں پیچھے بھی بات ہوئی، اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی. اور اب یہاں پر فرمایا کہ جو یہ ابھی جو غزوہ احد کے اندر تمہیں نقصان پہنچا ہے، تمہیں ایک چوٹ گزان لگا ہے، اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس سے بہت سارے مقاصد ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے مقاصد کا ہمیں پتہ ہو، لیکن یہاں پر کچھ مقاصد کو ظاہر فرمایا ہے. فرمایا کہ یہاں پر ہم نے پچھلی آیت میں کل پڑھا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تاکہ جان لے ایمان والوں کو، یا ظاہر کر دے ایمان والوں کو، اور اللہ شہادت دے کئی لوگوں کو، اور اللہ جو ہے ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. اسی کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا وَلِيُمَحِّصَ، تاکہ وہ علیحدہ کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو ان لوگوں کو علیحدہ کر دے جو ایمان لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت سارے لوگ تھے جو ایمان لا رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے ساتھ ساتھ. تو یہ دوسرا غزوہ تھا، غزوہ احد. اور اس دوران کیا ہوا تھا کہ ادھر سے جب بڑی فوج کا پتہ چلا ہے، ادھر سے 1000 کی فوج تھی، تو عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا تھا کہ 300 لوگوں کو وہ اپنے ساتھ واپس لے گیا تھا. تو وہ 1000 میں سے بھی 700 رہ گئے. اب مزید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ظاہر کرنا چاہتے تھے جو کچے ایمان والے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان بہت پختہ تھا اور وہ کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی ایمان میں اتنے پختہ نہیں تھے، اور وہ ظاہر کی طرف، جیسے ہم عام طور پہ سوچتے ہیں ظاہری صورتحال کو دیکھا اور پیچھے ہٹ گئے، ایسے ہی وہ لوگ
ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہری صورتحال کو دیکھتے تھے اور وہاں پر پھر حجت بازی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، تاکہ اللہ علیحدہ کر دے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی پختہ ایمان والے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو ختم کر دے۔ اب دو وجوہات یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، ایک تو ایمان والوں کو الگ کرنا، دوسرا کافرین جو ہیں کافر ہیں ان کو علیحدہ کرنا یا پھر ان کو ختم فرما دینا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، یہ جو یعنی گمان کیا، کیا تم سوچ رہے ہو اس طرح، ان تدخلوا الجنت، کہ تم داخل کر دیا جاؤ گے جنت میں، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ، اور حالانکہ ابھی تو اللہ نے ظاہر نہیں کیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، جاہدوا، جو جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد جو ہے، جہاد کا مطلب عام طور پہ یہاں پر جنگ لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جہاد کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو سیدھا ذہن وہاں پر جاتا ہے کہ جی جنگ، حالانکہ جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا قتال کے لفظ سے۔ قتال کا مطلب ہے باہم دو گروہوں کا لڑنا۔ تو یہاں پر جو جہاد کا لفظ ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کے کسی بھی شعبے کے اندر اپنی جان لڑا دینا۔ تو وہ مختلف شعبے ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا، یا حدیث کے جو ٹولز ہیں، یا عربی سمجھنا یا گرامر سمجھنا، عربی کے مختلف نحو اور صرف ہیں ان کو سمجھنا، یا پھر قلم کے ذریعے جہاد کرنا، اپنی پوری زندگی کو اس بات پر لگا دینا کہ وہ بندہ جو ہے بچپن سے لے کے مرتے دم تک اس دین کی خدمت میں کوئی خاص خدمت لے لیں، کوئی بھی، مثال کے طور پہ وہ دینی کتابیں لکھتا ہے، وہ تفسیر لکھتا ہے، وہ حدیث کی کتابوں کی وضاحت کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کوئی مسجدیں بناتے ہیں لوگ، وہ ساری زندگی مسجدیں بناتے ہیں لوگ مختلف جگہوں پہ، جہاں جہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مسجد کی ضرورت ہے وہاں جا کے مسجد بناتے تھے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف مدارس بناتے ہیں جہاں پر دین کی اشاعت ہو، دین کو سمجھایا جائے، پڑھایا جائے۔ ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پر لوگوں کی کفالت ہوتی ہے جو غریب لوگ ہیں، اور یہ اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے حلال رزق کمانے کی جد و جہد، یہ بھی اس بات کا حصہ ہے کہ ہم صرف حلال کمائیں اور حرام کا ایک لقمہ، ایک پیسہ بھی گھر جانے نہ دیں۔ تو یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ ہمیشہ حلال کی کوشش کرنا۔ تو جاہدو کا مطلب بہت وسیع ہے، اور اس کا ایک حصہ ہے کہ اسلام کے لیے لڑنا، اسلام کو غالب کرنے کے لیے لڑنا۔ تو جہاں پر اصل میں یہ مسئلہ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں، اصل میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، اسلام کے قانون کو۔ ہم ساری زندگی روزے رکھیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کفر کو کہیں پہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم ساری زندگی مسجدیں بناتے جائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ بلانا، اسلام کی طرف بلانا، اور اسلام کا حکم دینا جو ہے نا، اس سے کفر کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسلام کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ ہم نے پیچھے ایک آیت پڑھی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بلائے، ٹھیک ہے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اچھائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ اس سے اگلا لفظ ہے، یعنی یدعون کا لفظ فرمایا، یدعون کا مطلب ہے صرف بلانا، اور ہم میں سے ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یأمرون والے حکم کے اوپر عمل پیرا کبھی بھی ہوا ہو۔ مطلب حکم تو وہ دیتا ہے جو سپیریئر ہوتا ہے، اور جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب حکم سننے والے ہوتے ہیں۔ تو جو اوپر والا بندہ ہوتا ہے وہ حکم دے سکتا ہے، جو نیچے والا وہ تو سن سکتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کوئی بھی بندہ اس بات کے اوپر فائز نہیں ہے کہ وہ اسلام کا حکم دے سکے۔ اسلام کا حکم وہ دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں قانون ہے۔ تو اس لیے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ ہے اصل میں۔ تو ہم اس بات پر آئیں، ایک گروہ وہ ہونا چاہیے، ایک تو وہ ہے کہ بلانا اچھی بات کی طرف، وہ جیسا کہ تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کے اور جماعتیں بھی ہیں، تو وہ اسلام کی طرف بلاتے ہیں پیار سے، ادب سے۔ وہ بندے کو کہتے ہیں کہ جائیے آپ ہمارے ساتھ مسجد میں آئیں اور ہماری بات سنیں اور
مطلب اسلام کو پڑھیں سیکھیں، یہ اس طرح کی بات. تو حکم دینا یہ ہے کہ بھائی نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے روزہ نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا؟ فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض کردہ چیز ہے، تو یہ کیوں نہیں کیا؟ کرو اس کو. تو یہ ہے حکم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کر دے، ابھی تک ظاہر نہیں کیا اس نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں، منکم تم میں سے، ویعلم اور جان لے، الصابرین صبر کرنے والوں کو. یعنی ایک تو جہاد کرنے والے اور دوسرا صبر کرنے والے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، تم تھے تمنا کرتے، الموت موت کی. اصل میں جب غزوہ بدر ہوا ہے تو اس وقت بہت سارے صحابہ اکرام یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، مجھے شہادت کی موت. جذبہ تھا. تو یہ اینڈ تک بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کا ایک شعار رہا ہے، ان کی ایک خواہش رہی ہے. وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب خلیفہ بن چکے تھے اس وقت بھی وہ کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور یعنی جب بھی موت آئے مجھے شہادت کی موت آئے اور مدینہ کے اندر آئے. اب ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ابا جان آپ تو مدینہ کے اندر ہیں اور آپ کی حکومت ہے اور یہاں پر کفار بھی نہیں ہے، آپ کو کیسے مطلب یہاں پر شہادت کی موت کیسے آ سکتی ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے شہادت کی موت مل جائے گی اور مدینہ کے اندر ملے گی. تو ان کی اتنی ہیبت تھی کہ دوسری حکومتوں والے لوگ بھی آپ سے ڈرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس طرح کی حالت میں ان کو کسی نے مار دینا یہ تو مشکل تھا، یعنی ان کو قتل کر دے یہ تو بڑا مشکل تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت مدینہ کے اندر عطا فرمائی اور مصلی رسول کے اوپر. تو اس طرح ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم غزوہ بدر اور غزوہ احد میں پہلے سے یہ سوچ کر جا رہے تھے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیے. تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ تو ابھی باتیں ہونی ہیں. مطلب تم یہ کہتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے، ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظاہر کرنا ہے جو جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو ظاہر کرنا ہے جو صبر کرنے والے ہیں. اسی طرح یہ والی چیزیں ابھی رہتی ہیں. اور فرمایا کہ تم پہلے سے ہی موت کی تمنا کرنے لگ گئے، ان تلقوہ تاکہ تم اللہ سے ملاقات کرو. تم موت کی تمنا پہلے سے کرنے لگے، ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو اور دوسرے لوگوں کو ظاہر کرنا ہے، کفار کو علیحدہ کرنا ہے. ان ساری وجوہات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تمہیں آزمانا ہے، مزید آزمانا ہے. اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ اور البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ تاکہ تم اس سے جا کے ملو، فقد رأیتموہ البتہ تحقیق وہ رأیتموہ تم کو دکھائے، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے تھے. یہ باتیں ہیں کہ تمہیں پتہ ہے، تمہارے سامنے ساری چیزیں ہوئی ہیں. غزوہ احد ہوا ہے، اس کے اندر جو بھی چیزیں ہوئی ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ کفار جو ہیں، کفار وہ یہودی تھے، وہ وہاں پر ٹکے نہیں، حالانکہ ان کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا، اس کے باوجود وہاں ٹکے نہیں. اور آپ لوگ بھی جو ہے آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اور بہت سارے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ان کو بتائی ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح تمہارے ساتھ ہونا ہے. تم ابھی سوچتے ہو کہ اسی طرح تم جنت میں چلے جاؤ، یہ حسبتم کیا تم گمان کرتے اسی طرح جنت میں چلے جاؤ؟ اسی طرح جنت میں نہیں، پہلے تمہاری آزمائش ہونی ہے، تمہیں اچھی طرح جو ہے ظاہر کیا جانا ہے، اس کے بعد تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. جزاکم اللہ احسن.